ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی ای المسلمین افضل، مسلمانوں میں افضل مسلمان، اچھا مسلمان کون سا ہے؟ تو آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ وہ مسلمان اچھا ہے کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہو جائیں، مسلمانوں میں اچھا مسلمان وہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاسلام افضل، اسلام کی اچھی باتوں میں سے اچھی بات اور اس کی اچھی خصلتوں میں سے اچھی خصلت کون سی ہے، یا اچھے اعمال میں سے سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تب بھی آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی، جس سے پتہ چلا کہ اسلام کی ساری باتیں اچھی ہیں، یہ ان میں سے بہت اچھی ہے، اور پھر اچھی بات کو اپنانے والا بھی وہی اچھا ہوگا۔ تو اسلام کی بات بھی اچھی اور اس پر عمل کرنے والا مسلمانوں میں سے بھی اچھا ہے، وہی سب سے اچھا ہے کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے لوگ کیا ہو جائیں، محفوظ ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی ایک خاتون ایسی ہے کہ جو بس فرض واجبات پورے کرتی ہیں، لمبی چوڑی عبادت نہیں ہے، اور ایک اور خاتون ہے اس کی عبادت تو بہت لمبی چوڑی ہے مگر اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے، دونوں میں سے کون جنتی اور کون جہنمی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عبادت تھوڑی ہے مگر اس کا یہ گناہ نہیں ہے، فرمایا وہ جنتی ہے۔ یعنی عبادت کا زیادہ ہونا بھی اس گناہ کا کفارہ نہیں بنتا، نفلی عبادت کی کثرت بھی اس کو نہیں مٹاتی۔ اتنا کبیر فعل ہے، اتنا برا فعل ہے، اتنا سنگین گناہ ہے، زبان سے ایذا پہنچانا، ہاتھ سے ایذا پہنچانا۔ علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے زبان کا ذکر پہلے کیا ہے، ہاتھ کا ذکر بعد میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھ سے تو کوئی نقصان پہنچاتا ہے، جو طاقتور ہوگا وہ پہنچائے گا، جو حکومت میں ہوگا وہ پہنچائے گا، جو اختیار اور اقتدار میں ہوگا وہ پہنچائے گا، مگر زبان سے تو ہر آدمی پہنچا سکتا ہے، بھلے وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، غریب ہے، امیر ہے، عہدے میں ہے، نہیں ہے، زبان تو کوئی بھی چلا سکتا ہے، اس میں کمزور اور طاقتور کا سوال بھی نہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو باتوں میں سے بھی زبان کا ذکر پہلے کیا ہے، اس لیے کہ ہاتھ کی نسبت زبان کے گناہ زیادہ ہیں۔ دیکھیں غیبت کا تعلق کس سے ہے؟ زبان سے۔ چغلخوری کا تعلق کس سے ہے؟ زبان سے۔ جھوٹ کا تعلق کس سے ہے؟ زبان سے۔ بہتان کا تعلق کس سے ہے؟ زبان سے۔ چغلخوری کا تعلق کس سے ہے؟ زبان سے۔ زبان سے بہت سارے گناہوں کا تعلق ہے، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ زبان جیسے مرضی چلا دیں، اس میں کیا پکڑ ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی یہ جو ہم زبان کا استعمال کرتے ہیں اس میں بھی پکڑے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لوگوں کو منہ کے بل جو جہنم میں گرایا جائے گا وہ زبان کی وجہ سے ہی تو ہوگا کہ زبان کے تیر چلاتے تھے، زبان کے نشتر چلاتے تھے، انہی کی وجہ سے تو لوگ گرفتار ہوں گے۔ اب دیکھو حدیثوں میں آتا ہے عورتیں جہنم میں زیادہ ہوگی زبان کے غلط استعمال سے، تو کیا مردوں کو معافی ہے کہ زبان جیسے مرضی استعمال کریں؟ اگر عورتیں زیادہ جہنم میں اپنی زبان کے غلط استعمال سے جا سکتی ہیں تو مردوں کو بھی کوئی معافی نہیں ہے۔ فی زمانہ تو اب معاشرے میں یہ تفریق ختم ہوتی جا رہی ہے، لوگ لطیفہ گو بن گئے ہیں، جھوٹ بولنا، زبان کا بے دریغ استعمال کرنا، مذاق اڑانا، تانا مارنا رواج بنتا جا رہا ہے۔ راہ چلتے آدمی کو زبان چلا دو، کوئی واقفیت نہیں، کوئی تعارف نہیں، جیسے مرضی اوٹ پٹانگ بول دو، کسی کو ڈرا دینا، کسی کو دھمکا دینا، توئے توئے کر دینا، یہ سب جرائم اور سب نافرمانیاں ہیں۔ لوگ بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑ رہے ہیں، شتر بے مہار معاشرہ ہے،
کوئی بڑا چھوٹا نہیں رہا. تو پھر مرد عورتوں سے پیچھے تو نہیں رہے زبان کے استعمال میں, تو پھر سزا میں کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک بات سننے کی ہے. ہم مسلمان ہیں, مسلمان سے ملتا ہے تو کیا طریقہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ سب سے پہلے کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا یہی مفہوم ہے کہ میری طرف سے تو کیا ہے؟ محفوظ ہے, تجھ پہ سلامتی ہو بھائی, مامون اور محفوظ ہے. زبان سے کہتا ہے کہ تو محفوظ ہے, اور پھر اسی زبان سے نشتر جلا کے زخمی کر دیتا ہے. تو کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام؟ زبان سے کچھ کہہ رہا ہے اور حقیقتاً کردار اور عمل کچھ ہے. حالانکہ زبان سے ہمیں سکھلایا گیا کہ ایک دوسرے سے ملو تو سب سے پہلے اس کو یہ تسلی دو میری طرف سے تیرا کوئی نقصان نہیں ہوگا, اور دوسرا بھی یہی سمجھے کہ میری طرف سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو کتنا پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے, ایک دوسرے سے معمور اور محفوظ ہو جائے. ہمیں یہ تعلیم ملاقات کے وقت دی اس لیے گئی ہے تاکہ کم از کم ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کو تو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. پر ہم اسلام کے نام لیوا اور سلام جیسے عمل کے حامل لوگ, اس کے باوجود ہماری زبانوں کے نشتر دوسروں پہ چل رہے ہیں اور انہیں زخمی کر رہے ہیں. معاشرے میں زیادہ جو گند ہے, زیادہ جو بے چینی ہے, وہ اسی زبان کی وجہ سے. اس کا بے دریغ استعمال کہ اللہ نے ایک طاقت اور قوت عطا فرمائی, اس سے آپ کلمہ حق بھی کہہ سکتے ہیں, کلمہ کفر بھی کہہ سکتے ہیں, آپ اس سے دعا بھی دے سکتے ہیں, بد دعا بھی کر سکتے ہیں, آپ اس سے تعریف بھی کر سکتے ہیں, تنقید بھی کر سکتے ہیں. یہ اب اللہ نے ہمارے اختیار میں دی, ہماری مرضی اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں. کتنی بڑی دولت اللہ نے عطا فرمائی اور اس کا استعمال کیسے ہو رہا ہے, اور مسلمان کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھیے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کی زبان سے سارے محفوظ ہو جائیں, مسلمان تو کم از کم محفوظ ہو جائے. لیکن اللہ کے نبی کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسب الدیخ, مرغ کو گالی نہ دو, لا تسب الدہر, زمانے کو گالی نہ دو, مرغ کو گالی نہ دو, زمانے کو, جانور کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے. مسلمان کو گالی دے, مسلمان کو برا بھلا کہے. ایک ہے ایمان اور ایک ہے اسلام. ایمان کہتے ہیں ماننے کو اور اسلام کہتے ہیں اپنانے کو. یوں سمجھ لیں کہ ایمان اندر کی چیز ہے اور اسلام باہر کی چیز ہے. ایمان اندر کو کہتے ہیں, اسلام ظاہر کو کہتے ہیں. معلوم ہوا کہ جب تک وہ عمل نہیں کرے گا وہ مسلمان کیسے کہلا سکتا ہے. مانتا تو ہے اس لیے مومن ہے, کرے گا تو مسلم ہوگا, عمل کرے گا تو مسلمان بنے گا. تو مسلمان بنتا تب ہے جب وہ ایمان اور دین کو اپنے اوپر کیا کر لے, لاگو کر لے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مسلمان کی تعریف عمل سے کی ہے. مسلمان وہ ہے کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے لوگ کیا ہو جائے, محفوظ ہو جائے, مسلمان محفوظ ہو جائے. اس لیے اگر میں لوگوں کو اپنے آپ سے محفوظ کر دیتا ہوں تو یقیناً معاشرے میں ایک حصہ تو امن کا ہو جائے گا. اگر دوسرا بھی ایسے کر لیتا ہے تو ایک اور حصہ امن والا بن جائے گا. ہر آدمی کم از کم یہ تہیہ کر لے کہ میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ورنہ یقین جانیے گا کہ کہتے ہیں تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں, زبان کے زخم نہیں بھرتے. تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں اور زبان کے زخم برس تک نہیں بھرتے. انہی زبان سے نکلے ہوئے تانوں کی وجہ سے گھر اجڑ جاتے ہیں, صلح نہیں ہو پاتی, رشتے نہیں ہو پاتے, اکٹھا رہنا مشکل ہو جاتا ہے, جوڑوں میں طلاقیں ہو جاتی ہیں انہی زبان کے تانوں سے. زہر ہے یہ زہر, اسے اگر آپ اس زہر کو سمندر میں ڈالیں وہ بھی کڑوا ہو جائے.
زبان کا اتنا زہر ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے لوگ کیا ہو جائے؟ محفوظ ہو جائے۔ ہمارے ہاتھ سے یعنی ہماری طاقت سے بھی کسی کا نقصان نہ ہو اور ہماری زبان سے بھی کسی کا نقصان نہ ہو، یہ تب جا کر ایک آدمی مسلمان بنتا ہے۔ یہی اسلام کی خوبی ہے اور یہی مسلمان کی خوبی ہے، اسی سے وہ اعلیٰ اور افضل بنتا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، حقیقی معنوں میں اللہ ہمیں مومن بھی اور مسلم بھی اللہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔